سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ذرا حمیرہ علی کیس کا فالو اپ دیتے ہیں. ایکٹر و ماڈل حمیرہ اصغر ایکٹر و ماڈل ہیں اور تھیں، اور کراچی ڈیفنس کے علاقے میں ان کی پورے اسرار موت ہوئی، اور اب جو تحقیق کا دائرہ کار تھا وہ وسیع کیا گیا ہے. چوکیدار، اسٹیٹ ایجنٹ، پڑوسیوں کے بیان ریکارڈ ہوئے اور موت کیسے ہوئی اس حوالے سے ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا اس وقت انتظار ہے، اور حمیرہ اصغر کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی پولیس نے حاصل کر لی ہیں، جس میں تفتیشی ذرائع نے یہ بتایا کہ اداکارہ کے اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مالی پریشانی کا شکار نہیں تھی. اچھا، ٹو بی آنیسٹ 3,98,000 آج کل کے دور میں، اور پھر اگر آپ ماڈل اداکارہ ہوں، اپنے ڈیفینس میں رہائش اختیار کی ہو، تو وہ جو ایک لائف سٹائل ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کچھ سو کہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی. ایمرجنسی اکاؤنٹ بھی ان کا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے مختلف پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں. ریسنٹلی ان کے پیرنٹس کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، پھر کل ہم نے دیکھا تھا کچھ دیگر شواہد بھی ملے. تو ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ ہیں. سو افضل، بتائیے گا پولیس نے ابھی تک مزید کیا کیا سراغ لگایا اپنی تفتیش میں؟ دیکھیے، جو حمیرہ اصغر ہے اس کی لاش ملنے کے بعد پولیس سے مسلسل جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور اب تک پولیس کو کوئی ایسے شواہد نہیں مل پائے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ حمیرہ اصغر کو قتل کیا گیا ہے. اب تک کے جو شواہد ملے ہیں اس میں زیادہ تر شواہد یہی ہیں کہ اس کی موت طبعی ہوئی ہے، لیکن پولیس پوری تحقیقات کر کے اس حجت کو تمام کرنا چاہ رہی ہے تاکہ مزید بعد میں کوئی انکشاف سامنے نہ آنے پائے. یہی وجہ ہے کہ پولیس نے حمیرہ اصغر کے جو موبائل فون کا ریکارڈ ہے وہ حاصل کیا، اس کے علاوہ ان کے بینک کا جو ہے وہ ریکارڈ حاصل کیا، جس کے میں پتہ چلا کہ ان کے پاس رقم بھی موجود تھی ان کے اکاؤنٹ کے اندر، جس سے یہ تاثر بھی ظاہر ہوا ہے کہ وہ مالی پریشانیوں کا شکار تھی. اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کے دوران کوئی زیادہ جو ہے وہ شواہد نہیں مل پائے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ روایتی پوسٹ مارٹم کے کرنے کے قابل لاش نہیں تھی، کافی پرانی لاش تھی، ہڈیاں تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے جوڑ تک جو ہے وہ ہل چکے تھے. لہٰذا پولیس نے پھر کیمیکل ایگزامن رپورٹ کے لیے شواہد بھیجے ہیں، اور ان شواہد میں 4 جو سیمپلز ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے دوران حمیرہ اصغر کی لاش سے، 4 شواہد اس کے فلیٹ سے فورنزک ماہرین نے لیے، جبکہ ایک اس کے بھائی کا سیمپل بھی لے کر جامعہ کراچی میں جو کیمیکل ایگزامن کی لیب ہے وہاں پر بھیجا گیا ہے. تو وہاں سے رپورٹ آنے میں مزید جو ہے وہ 1 ہفتہ لگے گا، جس کے بعد اس قتل کی اس واقعے کی جو ہے مزید محرکات کے بارے میں پتہ چل سکے گا. پولیس نے اب تک یہ سراغ لگایا ہے کہ افضل، کل رات گئے ان کے پیرنٹس کا ایک انٹرویو نظر سے گزرا، وہ جو قتل ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. تو پولیس کیا اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی، اس ڈائریکشن میں جائے گی جو پیرنٹس گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک انہیں شواہد تو کوئی نہیں ملے ہیں، صرف ایک جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے اس کے اوپر ایک جھوٹی شکایت درج کی گئی تھی، اور جس میں اسے جو ہے مذموم قتل کی واردات قرار دیا گیا تھا. لیکن پولیس نے جب اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ جو شکایت کرنے والی خاتون تھی، وہ مبینہ خاتون جو ہے وہ کسی فرضی شناختی کارڈ کے ذریعے وہ شکایت کی گئی تھی. لہٰذا اس کو پولیس نے جو ہے وہ اب اس معاملے کو ہٹا دیا ہے، لیکن پولیس اپنے طور پر تحقیقات کر رہی ہے. موبائل فون کا ریکارڈ بھی پولیس نے حاصل کیا تھا، کالز کا ریکارڈ بھی حاصل کیا تھا، لیکن پولیس کو یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ جو میسیجز تھے وہ موبائل فون کے اندر سے ڈیلیٹ تھے. لہٰذا اسی بنیاد پر اب CTD کے ماہرین کو موبائل فونز بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ ڈیلیٹڈ جو میسیجز تھے ان کو ریکور کر سکے. شاید اس کی وجہ سے اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو سکے، لیکن اب تک کے جو بھی پولیس نے تحقیقات کی ہے اس کے اندر بظاہر کوئی ایسے شواہد نہیں مل پائے ہیں کہ یہ قتل کی واردات ہو. کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جس فلیٹ کے اندر سے حمیرہ اصغر کی لاش ملی تھی وہ فلیٹ بھی اندر سے جو ہے وہ ڈبل لاک تھا، اور بیلف نے جو ہے وہ شہریوں کی شکایت پر جو ہے وہ دروازہ توڑ کر اندر سے لاش کو جو ہے وہ پولیس نے نکالا تھا. تو بالکل مالک مکان کی شکایت پر بیلف آیا تھا اور پھر دروازہ توڑ کر اندر گئے تھے. بہت شکریہ افضل خان، آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے.